اور پھر فرمایا کہ میری تو ساری اولاد ہی خدیجہ سے ہے، یعنی آپ کی جو چاروں بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور سیدہ فاطمہ اور سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام، یہ چاروں بیٹیاں سیدہ خدیجہ سے ہوئی ہیں، اور یہ ان کی اپنی بیٹیاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرا سنی بھائی اگر کوئی بیٹھا ہو تو آپ کے ذہن میں یہ آپ کو آپ کی کتابوں میں بتایا گیا نبی کی تو 4 بیٹیاں تھیں۔ قطن میرا کوئی سنی بھائی یہاں سے ایسا عقیدہ نہ لے کے جائے، ہم آپ کو بالکل صاف اور شفاف عقیدہ دیں۔ نبی کی 1 بیٹی تھی۔ اگر بیٹیاں 4 تھیں، مباہلے میں 1 کیوں گئی؟ بیٹیاں 4 تھیں، چادر کے نیچے 1 کیوں آئی؟ آپ نے کو اپنی کتابوں میں، آپ کی کتابوں میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں یہ دیا۔ بیٹیاں 4 تھیں، جہیز 1 کا کیوں بتایا؟ اچھا جو میرے سنی بھائی بیٹھے ہوں مجھے بول کے بتا دینا، اگر بیٹیاں 4 ہیں تو باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں ہے؟ آج کسی سنی سید کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کس کی اولاد ہے، وہ کہے گا رسول کی۔ شجرہ کہاں سے چلا، وہ کہے گا سیدہ زہرا سے۔ تو پھر باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں گئی؟ حقیقت پہنچانے دیجیے گا، جو میرا کام ہے وہ مجھے کرنے دیجیے گا، بہتر انداز میں، قطن گالم گلوچ کا نام مذہب نہیں۔ دلیل ایسی دے کے جاؤں کہ آپ کو دلیل کی رد نہ ملے۔ میرا سنی بھائی جو مجلس شبیر میں آتا ہے وہ ہمارا مہمان نہیں ہوتا، وہ حسین ابن علی کا مہمان ہے۔ حسین کے مہمان کا دل دکھانا ہمارا شیوا ہے ہی نہیں۔ آپ مجلسوں میں ہماری وجہ سے نہیں آئے، آپ حسین ابن علی کی وجہ سے۔ ہم کبھی بھی اپنے مجلس کے اشتہار میں نہیں لکھتے کہ صرف شیعہ ہیں، لہذا میں محبت کے ساتھ اپنے اہل سنت بھائیوں کا پیغام دوں، سنی سید کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کس کی اولاد ہے؟ رسول کی۔ نسل کہاں سے چلی؟ بادشاہ حسین جناب سیدہ سے جا کے شجرہ ملایا، باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں ہے؟ مجھے بادشاہ حسین کی عزت کے سمے تمہارا مہمان ہوں، جس مورخ نے 4 بیٹیاں لکھی تھی، وہ نواز سے بھی 8 لکھ سکتا تھا، لیکن اس نے یہ کاغذ قلم یہ کہہ کے پھینک دیا، اس نے کہا بیٹیاں 4 لکھوا دی ہیں، نوازوں کے نام نہ لکھوانا، نام تو لکھ دوں گا، محمد کے کاندھوں پہ کیسے بٹھاؤں گا؟ نام تو لکھ دوں گا، سجدے میں رسول کی پشت پہ کیسے بٹھاؤں گا؟ پھر کوئی مورخ پوچھ لے گا یہ کیسا نبی تھا جو 1 بیٹی کے بیٹے تو اٹھاتا رہا۔ یا ایک تھی۔ تو اب میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں حضور کے پہلے داماد سے۔ حضور کے پہلے داماد کون تھے؟ حضور کے کتنے داماد تھے؟ تو پہلے داماد جو ہیں بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے تھے۔ بی بی خویلہ جو بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی بہن ہے، جب بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی بڑی بیٹی بی بی زینب بڑی ہوئی تو بی بی خویلہ آئی حضرت خدیجہ کے پاس اور کہا کہ اے خدیجہ میری بہن، ہم اب اپنے بہن کے رشتے کو ایک رشتہ داری میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ منسلک کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنی بیٹی بی بی زینب کا رشتہ جو ہے میرے بیٹے لقیب کے لیے دیں۔ سبحان اللہ۔ تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی بارگاہ میں گئی اور عرض کی کہ اے پیغمبر خدا، میری بہن خویلہ جو ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے ہماری بیٹی زینب کا رشتہ مانگتی ہے، آپ اس پر کیا رائے دیتے ہیں؟ آپ اس کو پسند کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو سرکار نے فرمایا اے خدیجہ تو رشتہ دے دے۔ تو رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی۔ اب اس پر آپ کو نکتہ دینے والا ہوں کہ جب جنگ بدر ہوئی
اس جنگ میں جنگ کا جو ہے اتحاد تھا، اتحاد کرنے گئے کافر لوگ، وہاں کے کافروں کے سردار جو آئے وہ اتحاد کے لیے آئے، سرکار مدینہ سے گئے اتحاد کے لیے گئے، تو وہاں پر یہ جنگ کیسے ہوئی؟ وہاں پر اتحاد نہیں ہو سکا، تو قرآن نے کہا بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین کہ اللہ نے اس جنگ میں 3000 فرشتوں کو اتارا سرکار کی مدد کے لیے۔ تو جنگ بدر ہوئی ماہ رمضان المبارک میں، تو وہ کیسے ہوئی؟ اس جنگ میں رئیس المفسرین حضرت عباس بھی تھے جو سرکار کے چچا تھے، وہ کافروں کے ساتھ تھے، ابھی ایمان نہیں لایا، اور حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت عقیل بھی کافروں کے ساتھ تھے، ابھی ایمان نہیں لایا۔ حضور کے بڑے داماد لقید ابو العاص ابن ربی وہ بھی کافروں کے ساتھ ہے۔ اب 3 شخصیات کافروں کے ساتھ ہے۔ اب جنگ ہوئی تو وہ کافروں کے ساتھ جو 3 شخصیات آئی وہ سماجی ثقافتی لحاظ کے ساتھ آئی، اپنی قوم کے لحاظ سے آئی کہ ہماری قوم کا مرتبہ ہے، مقام ہے، اس لیے آئی، تو یہاں تو جنگ ہو گئی، تو 70 کافر جو ہے قتل کر دیے گئے، اس 70 کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا، قیدی بنا لیا گیا۔ ان 70 میں حضرت عباس بھی تھے، ربیع ابو العاص ابن ربیع بھی تھا، اور حضرت عقیل بھی تھے۔ اب صحابہ کرام کی رائے تھی کہ ان 70 کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت صدیق اکبر اور سرکار کی رائے جو تھی وہ ایک جگہ پر تھی کہ ان کو جو ہے قتل نہیں کر لیا جائے، بلکہ ان سے کچھ فائدہ لیا جائے، ان سے ہم فائدہ لیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ فائدہ کون سا ہے جو آپ لیں گے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ ہم ان سے فدیہ لیتے ہیں۔ تو فدیہ لیا 1000 درہم سے لے کر 4000 درہم تک تو فدیہ لیتے، اور جس کے پاس پیسے نہیں تھے وہ کتابت سکھاتا، لکھنا سکھاتا۔ کتابت کا اس دور میں بڑا مرتبہ اور مقام تھا، جو کتابت سکھائیں گے ان کو بھی ہم چھوڑ دیں گے۔ تو اب اعلان ہو گیا کہ ان کے جو ورثاء ہیں دینار لے کر آئیں اور اپنے ساتھیوں کو یہاں سے چھڑا کے لے جائیں۔ جب بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس یہ خبر پہنچی تو آپ کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اللہ اکبر! تو بی بی زینب نے اپنے دیور کو بھیجا اور اپنا ہار مبارک اتارا اور دے دیا۔ جب وہ ہار آیا سرکار کی بارگاہ میں، صدیق اکبر نے وہ ہار لیا تو سرکار کی نگاہ کرم ہوئی، سرکار کی نظر ہوئی، تو سرکار نے فرمایا، سرکار کے آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری کیوں ہیں؟ سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، میری بات سنو، یہ ہاتھ تم دیکھ رہے ہو کس کا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں پتا۔ تو سرکار نے فرمایا یہ میری لخت جگر نور نظر بی بی زینب کا ہے، اور وہ میری جو بیوی تھی خدیجۃ الکبریٰ جس نے 25 سال یہ ہار پہنا ہے، اور میں نے اپنی اس نظر سے بی بی خدیجہ کے گلے میں اس ہار کو پہنے ہوئے دیکھا تھا، آج وہ ہار اس مقام پر پہنچا ہے۔ اللہ اکبر! تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ہار آپ واپس لیں۔ سرکار نے فرمایا نہیں میں یہ ہار واپس نہیں لوں گا۔ صحابہ کرام نے اصرار کیا، پھر سرکار نے ہار لیا اور ربیع کو کہا اے ربیع ہم تمہیں چھوڑتے تو ہیں لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ بی بی زینب میری بیٹی کو وہاں مکہ سے لے کر مدینے میں چھوڑ جانا، پہنچا دینا، پھر تجھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس نے شرط قبول کی تو چلا گیا، بی بی زینب کو چھوڑ گیا۔
اب ابن ربی کون تھا؟ وہ بڑا مالدار آدمی تھا، تجارتی تھا، اس نے کافروں سے سامان لیا تو تجارت کی غرض سے مدینے آیا، تو صحابہ کرام نے اس کو لوٹ لیا، اس کے پیسے چھین لیے۔ اب وہ ابن ربی سرکار کے گھر آیا بی بی زینب کے پاس اور عرض کی اور کہا کہ اے زینب مجھے پناہ دیجئے، میں لوٹ گیا ہوں۔ تو بی بی زینب نے پناہ دے دی۔ اب سرکار کی بارگاہ میں بی بی زینب گئی اور عرض کی ابا حضور میرا جو ہے خامد آیا ہے اور اس نے پناہ مانگی ہے اور میں نے پناہ دے دی ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے تو نے پناہ دی، لیکن اس کو اپنے پاس نہ آنے دینا۔ بی بی زینب نے عرض کی جی ابا حضور ایسا ہوگا۔ تو اب حضور جائے صحابہ کرام کی کچہری میں گئے، ابن ربی کو بلایا گیا اور فرمایا کہ ابن ربی تیرا مال کس نے لوٹا تھا؟ ابن ربی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھیوں نے میرا مال غصب کر لیا ہے، لوٹ لیا ہے۔ تو سرکار نے صحابہ کرام کو فرمایا اے میرے ساتھیوں اس کا مال واپس کرو۔ جب مال واپس ہوا تو سرکار چلے گئے۔ اتنے میں صحابہ کرام نے کہا اے ابن ربی سرکار تجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، تو سرکار پر ایمان کیوں نہیں لاتا، سرکار کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ تو ابن ربی نے کہا کہ آج اگر میں کلمہ پڑھوں تو اسلام پر ایک داغ لگ جائے گا، کیونکہ میں نے کافروں کی امانتیں لی ہوئی ہیں، اگر میں ایمان لے آؤں تو وہ کہیں گے کہ مسلمانوں نے ہماری امانتیں لی اور واپس نہیں کی، تو میں چلا جاتا ہوں مکے، پھر وہاں سے میں آؤں گا اور آپ کا جو ہے سرکار کا میں کلمہ پڑھوں گا۔ مختصر عرض کروں وہ چلا گیا، پھر آیا اور کلمہ پڑھا اور سرکار کی جنگ کا سپاہی رہا، فائٹر رہا، مجاہد رہا۔ اور جب آپ دیکھیں سرکار کا پہلا داماد ابو العاص ابن ربی تھا۔ اب یہاں سے آگے آپ کو لے چلتا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کتنی تھی، اور حضور کے نواسے دو تھے کیا کہ حسن و حسین علیہ السلام، ان کی تو تذکرہ خیر آتا ہے باقیوں کا کیوں نہیں آتا؟ تو میں نے کہا نہیں، سرکار کے نواسے بہت زیادہ تھے اور نواسیاں بھی بہت زیادہ تھی، اور سرکار ان سے محبت بھی کرتے تھے۔ صحیح بخاری اٹھائیں، باب مناقب الحسن اٹھائیں، سرکار نے فرمایا، سرکار کی حدیث ہے کہ آپ کی جو ہے نواسی ہے جس کا نام امامہ ہے، آپ نے نفل نماز نہیں تھی ہے، سرکار نے سجدے میں گئے ہیں، آپ نے سجدے میں آپ گئے تو آپ کی پشت پر بی بی امامہ بیٹھ گئی ہیں، بی بی امامہ کو آپ نے جو ہے نیچے نہیں اٹھایا، آپ نے اٹھایا نہیں ہے، سرکار نے سجدے سے اٹھے اور بی بی امامہ کو نیچے اتارا، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، سرکار نے بی بی امامہ کو اٹھا کر اپنے کندھے پر بٹھایا نماز کی حالت میں۔ صحیح بخاری ہے، آپ نے اتنی محبت کرتے تھے بی بی امامہ سے، آپ کی نواسی ہے، آپ کی بڑی بیٹی بی بی زینب کی بیٹی ہے۔ اب جب حضرت علی کی کتنی اولاد تھی بی بی فاطمہ کی، تو حضرت بی بی فاطمہ کی 6 بچے تھے، 3 مذکر 3 مؤنث۔ مذکر تھے جن کا نام حسن، حسین، محسن۔ اور اب دیکھیں سرکار نے فرمایا، آپ کو نکتہ دیتا ہوں کہ اے علی کہ جس طرح ہارون کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، اس طرح تیری نسبت میرے ساتھ ہے، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب حضور کی پہلا نواسہ جب پیدا ہوا، یعنی حضرت علی کا پہلا بیٹا حضرت حسن، سرکار آئے اور پوچھا اے علی تو نام کون سا رکھا ہے؟